پورے ملک کا بہترین خلاصہ ہے. ہم ایک مرتبہ مشورے بیٹھے ہوئے تھے، حاجی عبدالحق صاحب کو شکریہ تو مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے پرائیویٹ میں. حاجی صاحب تشریف لائے تو ہم خاموش ہو گئے. حاجی صاحب نے فرمایا دیکھو جو تمہارا فکر ہوگا وہی اس مجمع کا فکر بنے گا. جو فکر تمہارا ہوگا، ہم مشورے والوں سے فرمایا کہ جو تمہارا فکر ہوگا وہی فکر اس مجمع کا بنے گا. اجتماع کا جو مجمع آیا ہوا تھا تو یہ ماشاءاللہ پورے ملک کا خلاصہ ہے. جو ان کا فکر بنے گا وہی فکر صوبوں میں جائے گا اور آگے علاقوں میں جائے گا اور اس سے آگے مسجدوں میں جائے گا. اور اصل تو مسجد تک بات کا پہنچنا ہے اور اصل تو مسجد کی جماعت کو اس محنت کو لینا ہے. اسی سے سارے تقاضے پورے ہوں گے. دیکھیے مسجد کی سطح سے سارے تقاضے پورے ہوں گے. اس سے اگلی جو بھی سطح ہے، حلقے کا مشورہ، علاقے کا مشورہ، صوبے کا، ملک کا، وہ سب ترتیب کا مشورہ ہے. ترتیب بنی اس کو صحیح ترتیب بنے گی، لیکن جو ترتیب بنی ہے اس کی تنفیذ کہاں ہوگی؟ اس کی سطح مسجد ہے. محلے میں محنت کر کے گھر گھر جا کر جو مجمع کو تیار کیا جائے گا وہاں سے وہ تو ہل چلانے کی طرح ہے. جو ہل نہیں چلے گا تو بیچ کہاں بوئی جائے گی، فصل کہاں ہوگی؟ ہل چلانا تو مسجد کی محنت ہے. تو بھائی ہمارے ماشاءاللہ یہ ذمہ دار جمع ہیں تو اس کو اپنی فکروں میں لیں. 2 سال کی کارگزاریاں ہم نے ہر صوبے کو دی. 2 سال کی کارگزاریاں ہر صوبے کو دی. ان کارگزاریوں کو لے کر دیکھیے کہ ہماری استعداد کتنی ہے اور کتنا ہو رہا ہے. دونوں چیزیں دیکھی گئی ہیں. کتنا ہو استعداد کے معنی کتنا ہو سکتا ہے اور کتنا ہو رہا ہے. اور میں یہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مجمع مسلمانوں کا جس چیز کو چاہ لے گا اللہ بھی اسے چاہ لے گا. ایک مجمع چاہ لے گا کہ اللہ ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جانا چاہیے تو اللہ بھی اسے چاہ لے گا. تو ہمارا مجمع وقت نکال کر خود بھی بیٹھے ہیں، اپنے حال پر بھی غور کریں اور کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے. ابھی منی فرید صاحب کو بتا رہے تھے ہم کینیڈا میں کارگزاریاں سن رہے تھے ٹورنٹو شہر کی. تو ایک مسجد والوں نے کارگزاریاں سن رہے تھے تو ایک مسجد والوں نے بتایا کہ ہم نے روزانہ کی محنت کے لیے 17 بلاک بنائے گئے. ایک مسجد کے 17 بلاک، میرے بلاک سب ہے حلقے. ہمارے یہاں جیسے گلیاں تقسیم کرتے ہیں یا رخ تقسیم کرتے ہیں تو وہاں جو چونکہ بلڈنگیں ہوتی ہیں وہ ایک ایک بلڈنگ میں کئی گھر مسلمانوں کے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہماری مسجد کے 17 ہم نے بلاک بنائے ہیں اور 17 جماعتیں ہیں روزانہ گشت کرنے والی، روزانہ گھر گھر کی محنت کرنے والی 17 جماعتیں ہیں. ان کے 17 بلاک اور الحمدللہ ماہانہ 16 3 کی جماعتوں تک ہم پہنچ گئے. 17 بلاک سے 16 جماعتیں سیر و ذکر نکلنے لگی. اب ہر بلاک وہ اپنے گھر گھر پہ محنت کرتا ہے. دوسرا گشت وہی جماعت جا کے کسی اور علاقے میں دوسرا گشت کرتی ہے اور سیر و ذکر کی جماعت وہ بلاک سے نکالتے ہیں. تو 17 بلاک ہے الحمدللہ. 16 سے اب سیر و ذکر جماعتیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ آگے ہر بلاک سے 1 سے زائد جماعتیں نکل رکھی ہوئی ہیں. یہی سے کام گیا ہے، یہی سے ہدایت گئی ہے، یہیں سے انہوں نے یہ ساری ہدایات کی ہے.
تو جب ایک دنیا کے کناروں میں بات پہنچ سکتی ہے تو ہماری مسجدوں میں کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ وہ چیز ہماری مسجدوں میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ کرے ہمیں اس کا غم ہو جائے، فکر ہو جائے، اور سب اکٹھا بیٹھ کر اس کی فکر کرنے لگے۔ مشورہ تو محنت کا مشورہ ہے، مشورہ تو محنت کا ہی مشورہ ہے، اور کیا کا مشورہ ہے؟ کام کا ہی مشورہ ہے، محنت کا مشورہ ہے۔ اور میں نے جیسے کیا کہ مسجد کی محنت جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی سب تقاضے پورے ہوں گے۔ مسجد کی محنت سے ہی تقاضے پورے ہوں گے، اس سے آگے کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب ترتیب کی ہیں، ترتیب دینے کی، لیکن ان کی تنفیذ وہ مسجد کی سطح پہ ہوگی۔ یہ مشورے یہ موقع ہے ہم اپنے صوبے کے ساتھیوں کے ساتھ ہی بیٹھیں، غور کریں، سوچیں کہ استعداد کتنی ہے، کتنا ہو رہا ہے، یعنی کتنا ہو سکتا ہے، کتنا ہو رہا ہے۔ اور جیسے مولوی صاحب نے کہا، اور صوبے والوں سے بھی مذاکرے کریں، جہاں جو چیز مضبوط ہے ان سے پوچھیں کیسے آپ نے اس کو کیا، خوبیوں کا حیرت ہے۔ اچھا جی، اس وقت تو جیسے رات کو مشورہ ہوا تھا کہ اس وقت جماعتوں کے رخ اور امور تقاضے کو لیتے تھے، لیکن چونکہ بچے نہیں آئے تھے صوبوں سے تو اس لیے اس وقت اسے نہیں لیا جا سکا، اور جو کام آئینہ ہونا تھا وہ الحمدللہ اس وقت بات ہو گئی۔ اب آگے کیا ہونا چاہیے، اب اس کی رائے